بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک رومانٹک پوئٹ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ پوئٹ کا نام ہے پی بی شیلے، اور اس کی بایوگرافی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شیلے واز بورن آن اگست 4 1792 ایٹ فیلڈ پلیس، ہورشم، سسیکس، انگلینڈ۔ شیلی جو تھے وہ 4 اگست 1792 کو فیلڈ پلیس، ہورشم، سسیکس، انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ His family belonged to a noble family of England۔ ان کے خاندان کا تعلق انگلینڈ کے ایک نوبل فیملی سے تھا۔ His father name was Timothy Shelley۔ ان کے والد کا نام ٹیموتھی شیلے تھا۔ And his mother name was Elizabeth۔ اور اس کی ماں کا نام جو تھا وہ الزبتھ تھا۔ He was so beautiful and handsome۔ وہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا that people call him an elegant flower۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ ان کو ایک elegant flower کہتے تھے۔ شیلے got his earlier education at home۔ شیلے نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے گھر سے حاصل کی۔ and at the age of 8، اور 8 سال کی عمر میں he joined a school at Brentford۔ انہوں نے برینٹفورڈ میں ایک اسکول کو جوائن کیا۔ As he was a born lover of liberty and independence۔ چونکہ وہ پیدائشی طور پر آزادی سے محبت کرتا تھا۔ He could not learn much from his newly joined school۔ تو انہوں نے اپنے نئے اسکول سے کچھ نہیں سیکھا۔ From Sion House School he went to Eton، where he earned for himself the name of Maid Shelley۔ سیون ہاؤس اسکول کو چھوڑ کر وہ ایٹن چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے لیے میڈ شیلے یعنی پاگل شیلے کا نام جو ہے وہ کمایا، یعنی لوگ ان کو پاگل شیلے کے نام سے پکارنے لگے۔ It was here that he revolted against the brutal school system۔ اسی جگہ پر یعنی ایٹن میں ہی انہوں نے جو اسکول کا جو ظالمانہ نظام ہوتا ہے اس کے خلاف انہوں نے ریوولٹ کیا۔ فرام ایٹن ہی وینٹ ٹو آکسفورڈ ان 1808۔ پھر ایٹن سے جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلے گئے 1808 کو۔ ہیئر ہی ریڈ ہیومس فلاسفی۔ یہاں پر انہوں نے ہیوم کے فلسفے کو پڑھا۔ which led him to the publication of the pamphlet the necessity of atheism۔ جس کی وجہ سے انہوں نے ایک پیمفلٹ پبلش کروایا۔ پیمفلٹ کا نام تھا the necessity of atheism۔ This pamphlet brought him into direct clash with the authorities۔ یہ پیمفلٹ جو ہے اس کی وجہ سے اتھارٹیز کے ساتھ جو ہے ان کے کلیشز پیدا ہو گئے، اور اتھارٹیز نے ان کو بلایا کہ آپ نے جو یہ پیمفلٹ پبلش کروایا ہے اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا سمجھا دو۔ اور شیلے جو ہے وہ ان کو سمجھانے سے جو ہے وہ نہیں گئے ان کے پاس۔ تو کیا ہوا، شیلے واز ڈسمسڈ فرام دی یونیورسٹی ان 1811۔ اور 1811 کو جو ہے شیلے کو یونیورسٹی سے باہر نکالا گیا۔ شیلے میریڈ ہیریٹ ویسٹ بوک ایٹ دا ایج آف 19۔ شیلے نے جو ہے وہ ہیریٹ کے ساتھ شادی کی 19 سال کی عمر میں۔ ہی میریڈ ہر بیکاز آف ہر ریبیلیس اسپرٹ۔ انہوں نے ہیریٹ کے ساتھ اس لیے شادی کی کیونکہ ان کی ذہنیت جو تھی وہ بھی ریبیلیس تھی، تو اسی وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی۔ She bore 2 kids۔ انہوں نے 2 بچے بھی پیدا کیے۔ Harriet failed to look after her child۔ ہیریٹ جو تھی وہ اپنے بچوں کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ سکتی تھی۔ This brought separation between Harriet and Shelley in 1814۔ اسی کی وجہ سے جو ہے شیلے اور ہیریٹ کے درمیان علیحدگی ہوئی 1814 کو۔ 2 years later، 2 سال کے بعد he fell in love with a beautiful girl Mary۔ وہ 2 سال کے بعد گارڈن نامی ایک شخص تھا جو کہ ان کی طرح ریوالوشنری مائنڈ والا تھا۔ اس کی بیٹی جو تھی بہت زیادہ خوبصورت بیٹی تھی میری، اس کے ساتھ ان کو محبت ہو گیا۔
Shelley and Mary الوب ٹو سوئٹزرلینڈ. شیلی اور میری جو ہے وہ بھاگ گئے سوئٹزرلینڈ کو، اور یہ اس کے والد کو جو ہے بہت برا لگا، کیونکہ وہ ان دونوں کی خود شادی کروانے والا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہوا ان کی حرکت کی وجہ سے. اور یہاں سے جا کر جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں وہ اپنی شیلی جو تھے وہ سسٹر ان لا کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر رہتا ہے. A son was born to them. ایک بیٹا بھی ان کا پیدا ہو جاتا ہے. شیلی came back to London and received a great shock. شیلی جو ہے وہ واپس لنڈن آتا ہے، اور یہاں پر ان کو ایک بہت صدمے والی خبر جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے. اور وہ صدمے والی خبر یہ تھی کہ ڈیو ٹو دا ڈیتھ آف ہز فرسٹ وائف who had committed suicide by drowning. ان کو یہ خبر ملی کہ ان کی جو پہلی بیوی ہے انہوں نے خودکشی کر لی ہے، ایک دریا میں جو ہے وہ چھلانگ لگا کر اس نے خودکشی کی تھی. He tried to regain control of his motherless kids, but the court declared him unfit for parental responsibilities. اب وہ کیا کرتا ہے، جو ماں تو ان کی مر گئی تھی، بچوں کی اس کے جو بچے تھے، تو شیلے نے کوشش کی کہ کورٹ کے ذریعے ان بچوں کو جو ہے اس پر کنٹرول حاصل کرے، لیکن کورٹ نے کہا کہ وہ جو ایک فادر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے اس کے لیے وہ بالکل انفٹ ہے، اور لہٰذا کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا کہ شیلے جو ہے وہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتے. اس لیے شیلے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، اور ہی لیفٹ انگلینڈ ان 1818. 1818 کو انہوں نے انگلینڈ کو چھوڑا اینڈ نیور کیم بیک ٹو ہز مدر لینڈ، اور اس کے بعد کبھی بھی اپنی مادری جو ملک تھا، جو علاقہ تھا، اس میں کبھی واپس نہیں آئے. The year 1818 to 1822 saw the best of the poet's pen. 1818 سے 1822 تک کا جو عرصہ تھا، یہ اس میں انہوں نے بہترین لکھائی کی. Here his best poetry was written. ان کی جو بہترین شاعری تھی وہ اسی زمانے میں لکھی گئی. After having wandered in many parts of Italy, اٹلی کے جتنے بھی علاقے تھے اس میں وہ گھوم پھر کر ہی سیٹلڈ ایٹ پیسا، وہ پیسا میں جو ہے وہ رہنے لگے. ہی ڈائیڈ، وہ وفات پا گئے ان 1820 1822، وہ 1822 میں وفات پا گئے. when he was only 30 years old، جب آپ کی عمر تقریباً 30 سال تھی. he was drowned in a small boat، سیلنگ بوٹ، وہ ایک چھوٹی سی کشتی جو ہے وہ سمندر میں چل رہی تھی، اور اسی میں جو ہے وہ ڈوب گئے. تو یہ تھا شیلی کے حوالے کے، اس کے زندگی کے حوالے سے، کیونکہ زندگی کے جو مختلف قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں وہ انسان کی شاعری پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں، لہٰذا ان کے اس زندگی کو سمجھے بغیر ہم ان کی شاعری کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. تو آگے جب ہم اس کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم نے ذہن نشین کرنی ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو ان کی زندگی میں پیش آئیں، اور اسی کو بیک گراؤنڈ بنا کر جو ہے انہوں نے شاعری کی. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.